سال 2022 تو عمران خان کی سیاسی بربادی کا صرف ایک ٹریلر تھا، اصل پکچر تو ابھی آتی ہے۔ لانگ مارچ، حقیقی مارچ، احتجاج، خون خرابہ، نہ جانے کون کون سی نحوست سے اس ملک کو گزرنا پڑا۔ بادشاہ بنا ہوا تھا جو تاعمر اقتدار کی کرسی پہ براجمان ہوگا اور قاضی اس کی مرضی کے لیے فیصلہ لکھتا رہے گا۔ لاڈلے کا وہ بوجھ جو پچھلی ایک دہائی سے لوگوں نے تراشا وہ ٹوٹ ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کا صادق اور امین لیڈر اصل میں کتنا زیادہ بیمار ذہنیت کا شخص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سال 2022 اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ یہ سال پوری دنیا پہ بڑا بھاری رہا، اور جہاں دنیا کو کافی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پہ پاکستان کی سیاست میں بھی بے انتہا تبدیلیاں آئیں۔ لاڈلے کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، نئی حکومت آ گئی، کبھی وفاق میں، کبھی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا شور رہا۔ لانگ مارچ، حقیقی مارچ، احتجاج، خون خرابہ، نہ جانے کون کون سی نحوست سے اس ملک کو گزرنا پڑا۔ سیلاب نے آدھا ملک تباہ کر دیا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر اجڑ گئے، لاکھوں خاندان برباد ہو گئے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز بڑی اہم ہوئی ہے، سیاستدانوں کے اصل رنگ کم از کم سامنے آ گئے۔ لاڈلے کا وہ بوجھ جو پچھلی ایک دہائی سے لوگوں نے تراشا ہوا تھا، جس پہ کافی زیادہ محنت لگی تھی، پیسہ لگا تھا، وقت لگا تھا، وہ بت ٹوٹ ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ جب مکافات عمل نے دروازے کو دستخط دی تو سارے مقررہ رنگ سامنے آ گئے۔ گھٹیا پن کی ساری پرتیں جو ہیں وہ سال ختم ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، اور اب جو سامنے آیا ہے وہ لاڈلے کی تصویر کا اصل رنگ ہے۔ لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کا صادق اور امین لیڈر اصل میں کتنا زیادہ بیمار ذہنیت کا شخص ہے، جسے اصولاً تو کسی اسپتال میں ہونا چاہیے تھا، اپنا علاج کروانا چاہیے تھا، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے اقتدار میں واپس آنے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مکافات عمل ہوتا کیا ہے۔ سال 2022 تو عمران خان کی سیاسی بربادی کا صرف ایک ٹریلر تھا، اصل پکچر تو ابھی آتی ہے، اور جب وہ آئے گی تو بڑے بڑوں کے منہ کھلے رہ جائیں گے۔ لیکن پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے، اسے اپنے ہر کام کا، ہر چیز کا حساب دینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کیے گئے کام اس دنیا میں سامنے آتے ہیں، کچھ لوگوں کو آخرت میں بھی سزا ملے گی، لیکن جزا اور سزا تو بہرحال ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب یہ لاٹھی کسی کو پڑتی ہے نا تو بڑا بڑا کوئی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا نہیں کیا۔ مخالف سیاستدانوں پہ جبر کے پہاڑ توڑے گئے، اپنے خلاف بولنے والے صحافیوں کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کے لیے زمین تنگ کی گئی، جعلی نیب کیسز بنوائے گئے، قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی، مرضی کے لوگوں کو مرضی کی جگہوں پہ بٹھا کے انہیں ہر طرح سے نوازا گیا۔ لیکن جب عمران خان یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، ان تمام مظالم کا بدلہ دینا پڑے گا، اور یہ سارے جائز ناجائز کام ایک دن سامنے آئیں گے۔ اور سوچتے بھی کیسے؟ اس وقت تو طاقت و غرور کے نشے میں دھت بنی گالا کو ایک ایسا دربار سمجھ رہے تھے جہاں سے ہر پاکستانی کی تقدیر کا فیصلہ لکھا جاتا تھا، جہاں سے لوگوں کے مستقبل کے فیصلے صادر کیے جاتے تھے، کس کو نااہل کرنا ہے، کس کو بیلنس کر کے نااہل کرنا ہے، سب کچھ وہیں سے ہو رہا تھا۔ بادشاہ بنا ہوا تھا جو تاعمر اقتدار کی کرسی پہ براجمان ہوگا اور قاضی اس کی مرضی کے لیے فیصلہ لکھتا رہے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ سال شروع ہوتے ہی عمران خان کی سیاست کا زوال شروع ہو گیا۔ پہلے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اس کے بعد 25 مئی کا لانگ مارچ ناکام ہوا، پھر جلسوں میں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن وہ بیکار ہو گیا۔ کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی، کیونکہ اس بار فیصلے عمران خان نہیں لکھ رہا تھا بلکہ قدرت کے فیصلے تھے، اور پھر لانگ مارچ بھی راستے میں ہی دم توڑ گیا، اور آہستہ آہستہ عمران خان کی سیاست منو مٹی تلے دب کے رہ گئی۔ لیکن حساب ابھی پورا نہیں ہوا تھا، حساب تو ابھی دینا تھا، اور وہ حساب تھا لوگوں کی کردار کشی کا، لوگوں کے خلاف گندی اور غلیظ مہم چلانے کا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا، خاتون صحافیوں پہ پالتو گنڈوں سے حملے کروانے کا، اور اب وہ بھی حساب عمران خان کو دینا پڑ رہا ہے، اور اس کا کردار کھل کر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کی جو کردار کشی ہو رہی ہے، یہ کردار کشی کوئی اور نہیں بلکہ خود عمران خان کے اپنے لوگ کروا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کبھی عمران خان کا سایہ ہوتے تھے، جو عمران خان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے تھے، اس کی ہر ناجائز جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے آمین اور لبیک کہہ رہے ہوتے تھے۔ عمران خان کہتا تھا دن ہے تو کہتے تھے دن ہے، وہ کہتا تھا شام ہے کہتے تھے شام ہے۔ آج وہی گھر کے بھیدی سارے راز پھوڑ دے گا۔ جب میں کہتا تھا نا کہ پنجاب میں کرپشن عروج پہ ہے، فرق ہوگی، یہاں پہ پیسے لے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی ہے، مانکا خاندان کے ساتھ نوٹوں کی بوریاں بھر رہا ہے، بزدار کی ناک کے نیچے کیسے فرق ہوگی، بشا بی بی کی شکل میں چھوٹے چھوٹے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی زندگی کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ تو مانتے نہیں تھے لوگ میری بات، ہمارے خلاف مہم چلتی تھی، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آج وہی لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔
جو اپنے عمران خان کے بھروسے والے تھے. وہ بتا رہے ہیں دیکھو پاکستانیوں یہ ہے تمہاری ریاست مدینہ کا امیر. تم سمجھ رہے تھے اس کا صرف ماضی حسیناؤں کی زلفوں میں لپٹا ہوا ہے, یہ تو باقی ریاست مدینہ بنانے چل رہا ہے. اب یہ سدھر گیا ہے, تم غلط تھے. اس کا ماضی حال سر سے پیر تک سب کچھ ان کی زلفوں میں ہی لپٹا رہا ہے. اور اب تو اسلام آباد کی مضافات اور اقتدار کی راہداریوں میں خان صاحب کے سیاہ کارناموں کی تصاویر بھی وائرل ہو چکی ہیں. مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دکھاؤں, کیونکہ وہ تصاویر اتنی غلیظ ہے کہ آنکھوں پر ہی نہیں ناک پر کپڑا رکھنا پڑتا ہے. گن کہاں چھپتا ہے, آپ تک بھی کسی نہ کسی طرح تو پہنچ جائے گا. میں تو یہ سوچ رہا تھا شاید اس قسم کا کردار بھی اس دنیا میں آیا ہوگا یا نہیں. سارے بادشاہوں کی تاریخ کھنگال کر دیکھ لی, سارے ماضی کے یشوں کی تفصیل پڑھ لی, ماضی کے سارے کالے صفوں کو پلٹ کر دیکھ لیا, پھر اینڈ میں محمد شاہ رنگیلا کو دیکھا. یہ نہیں, پھر اینڈ میں اس رنگیلے بادشاہ کو دیکھا, وہ بھی بالکل ایسا ہی تھا. سارے غم, ساری پریشانیاں, سارے الجھنوں سے دور اپنی دنیا میں مست. جب عیش و عشرت سے دل بھر جاتا تھا تو مرشد کے پاس پہنچ جاتا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح خان مرشد کے دربار پہ ماتھا ٹیکنے جاتے تھے, پھر مرشد کو ہی پیارے ہو گئے. اور جب مرشد سے دل بھر جاتا ہے تو نئے مرشد کے دربار حاضری دینے چلا جاتا ہے. اس زمانے میں نورا بائی ہوا کرتی تھی جو رقص و سرور کی محفلوں سے بادشاہ کا دل بہلاتی تھی. اور پچھلے دور حکومت میں ایسی کئی نورا بائی ہوئی جن کی تفصیلات آہستہ آہستہ کر کے تمام حجابات ہٹ رہے ہیں آگے سے. جب رنگیلا بادشاہ آیا تو سلطنت کا عروج تھا, لوگ خوشحال تھے. ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. ساری ریاستیں خوشحال اور مال و دولت سے لبریز تھیں. جب رنگیلے نے اپنے رنگ دکھائے تو ساری سلطنت ڈوب گئی. کچھ پاکستان کا بھی ایسے ہی ہوا. یہ رنگیلا جو ہے اس نے اپنے اصل رنگ دکھائی اور رونقوں میں ڈوبا تو پاکستان ڈبو دیا. اس ریاست میں نادر شاہ نے تباہی مچائی اور رنگیلے نے سر جھکایا. آج ہم IMF کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں. فرض صرف اتنا ہے کہ وہ رنگیلا بھی بے نقاب ہوا اور یہ رنگیلا بھی بے نقاب ہو رہا ہے. اس کے کیے گئے گناہ بھی اسی دنیا میں سامنے آئے اور اس کے کیے گئے گناہ بھی ہمارے سامنے آئے. اب تو بہت سی چیزیں آنا باقی ہیں. ابھی تو 2023 کا آغاز ہی اس سے ہونا ہے, کیونکہ جو بویا ہے نا وہ کاٹنا تو ہے. بڑے دربار میں بھی شاید یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب کسی قسم کی کوئی معافی قبول نہیں ہوگی, نہ ہی کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ کام آئے گی. سب کچھ قانون اور انصاف کے مطابق ہوگا. جب قانون اور انصاف کے مطابق سب کچھ ہوگا تو اس کا رد عمل بھی آئے گا, جس سے اقتدار کے بے دخل ہونے کے بعد میر جعفر میر صادق کی صدا بلند ہوئی تھی, ایک بار پھر سے وہ صدائیں بھی بلند ہوں گی. اس کا بندوبست بھی اس بار ہو جائے گا, کیونکہ اگلے سال کے لیے منصوبہ بندی یہ کی گئی کسی بھی ایسے عناصر کو جو پاکستان میں شر پھیلائے گا, سڑکیں جام کرے گا, احتجاج کے نام پہ ملک سے سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا, اسے کسی صورت معاف نہیں کیا گیا. اب وہ چاہے سیاسی ہو یا پھر غیر سیاسی, اور اگر سب کچھ قانون اور آئین کے مطابق ہو تو پھر نااہلی بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے گرفتاری بھی ہو. یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ان سب باتوں کے نتائج آپ کو بہت جلد انشاءاللہ نظر آئیں گے. بس آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, دیکھتے جائیں. دعا ہے کہ آنے والا یہ سال پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ثابت ہو. لوگوں کے ان کی مشکلات سے نہ گزرنا پڑے جن سے وہ بھی گزر رہے ہیں. لوگوں پر ایسے لوگ مسلط نہ ہو جن کے میلے کردار دیکھ کے لوگوں کا اپنا سر شرم سے جھک جائے. یہ سال خوشیاں لائے, بے گھروں کے سر پہ چھت لائے, بھوکوں کے پیٹ پہ کھانا لائے, اور پاکستان کی معیشت جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ آخری سانسیں گر رہی ہے اس کی سانسوں میں روانی واپس آ جائے. ہیپی نیو ایئر. انٹل دی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.